اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم جناب حافظ شمس الدین صاحب امام مسجد نور پنڈی کے دیگر احباب گرامی شرکائے محفل، الحمدللہ اس مسجد میں شہدائے کربلا اور بالخصوص سید الشہداء حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے سالانہ محفل انعقاد پذیر ہے. ہم نے بارگاہ حسینی میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنا ہے، عقیدت کے پھول پیش کرنے ہیں، اور ہم نے اس سرکار کے ذکر سے اپنے اپنے اعمال نامے کو مزین کرنا ہے، اور ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، اور کسی کو جلانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا مقدر بنانے کے لیے اس محفل شریف کا اہتمام کیا. ہماری عقیدت آل رسول کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، اور ہم جب اس نسبت کو دیکھ کر بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس گھرانے کے افراد کے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم بس نسبت کو دیکھتے ہیں. یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام اہل ایمان پر واجب ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہمارے یہ چرچے ہوں کہ یہ فلاں مسجد میں ایسا جلسہ ہوا ہے. اب یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ہم جیسے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم یوں سر نیاز جھکا کر بارگاہ حسینی میں اپنی عقیدت و محبت کے پھول پیش کرتے ہیں. اور یہ جو محبت ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل اور انعام ہے، اور جس کو یہ حاصل ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے، اور اسے کسی کمی کا احساس
نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کا مال و متاع، دنیا کا اقتدار، دنیا کی دولت، یہ دنیا کی شہرت، یہ اللہ تعالیٰ اپنے منکروں اور دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، گستاخوں اور بے ادبوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن اپنے پیاروں کی محبت اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جن سے خود محبت فرماتا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں آل رسول کا پیار ہے وہ یہ یقین جانے کہ اس پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، یہ عظیم نعمت ہے، وہ جس کے مقدر میں آئی اس کا مقدر سنور گیا، اور جو اس سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، ظاہراً اس کا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جو رسول اللہ کی نسبتوں کا احترام کرنے والا نہیں ہے اس کے کسی عمل کی کوئی وقت نہیں ہے، جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتا، جو آپ کا ادب نہیں کرتا، جو آپ کی نسبتوں کا احترام نہیں کرتا، اس کی نمازوں پہ نہ جائیے، اس کی عبادات میں نہ جائیے، کہ اس کے دل میں اگر تقویٰ ہوتا، اس کے دل میں اگر سچ مچ اللہ کا ڈر ہوتا، اس کے دل میں اگر رسول اللہ کی سچی محبت ہوتی، تو پھر وہ رسول اللہ کی ساری نسبتوں کا احترام کرنے والا ہوتا۔ یہ خصوصی فضل ہے۔ تو یوں تو دیکھیں، اگر ہمیں کوئی تانا مارے یہ آل کا ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ محبت نہیں کرتے ہیں، تو وہ بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے۔ دیکھ لیں، ہماری ہر نماز، وہ فرض ہو، وہ واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو، سنت غیر مؤکدہ ہو، وہ نفل ہو، تہجد، چاش، اشراق، چاش، اوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، جتنی بھی نمازیں ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، ہماری کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس پر محمد و آل محمد پر درود و سلام پیش نہ کیا جاتا۔ اس کو اگر یوں بھی بیان کریں تو بے جانا ہوگا کہ آل رسول کی بارگاہ میں سلام عقیدت و محبت پیش کیے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ دانا کوئی نہ مارے، یہ نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہماری نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باوضو ہو کر، پاکیزہ لباس پہنے ہوئے، معطر خوشبودار اور پاکیزہ ماحول میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب کی تکبیر بلند کی، ثنا بیان کی، قرآن پڑھا، رکوع و سجود کیے، قاعدے پڑھے، جب آخر میں پہنچے یہ تقدس کی فضا میں ہم ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں اور حبیب کی آل کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ خوشبوؤں والے ہیں، خوشبوؤں والوں کی بارگاہ میں معطر درود و سلام ہم پیش کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم سلام نہیں پھیرتے۔ آل پہ درود پڑھ کے نماز کے بعد دعا پڑھ کے اختتام ہوتا ہے ہماری نماز کا۔ تو عزیزان محترم، الحمدللہ یہ ذکر پاک کی محفل میں
ماں باپ نے اہتمام کیا، مجھے آپ کو دعوت دی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس محبت بھری محفل میں آیا ہوں۔ جو میں نے آیا پڑھی، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58، میں صرف پہلے جز پر ہی کلام کروں گا کیونکہ وقت اتنا ہی ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ پر میرا مضمون واضح ہو جائے گا۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، جو پاکیزہ اور عمدہ اور زرخیز زمین ہوتی ہے، جو کھری زمین ہوتی ہے، تو اللہ کے حکم سے اس سے سبزہ اگتا ہے۔ زمین زرخیز ہو، پاکیزہ ہو تو اس سے عمدہ فصل اگتی ہے، اس کے ساتھ عمدہ پھل لگتا ہے۔ اب زمین جتنی باکمال ہوگی اور اس میں جتنا باکمال اور عمدہ بیج بویا جائے گا، اتنی ہی اعلیٰ فصل حاصل ہوگی۔ اب یہ دیکھیے مضمون آپ پہ واضح ہو گیا کہ ہم بات کر رہے ہیں سرکار حسین کی، آپ کے گھرانے کی، آپ کے فدائیوں کی۔ اب بات کیجیے اس گلستان کی جس گلستان میں یہ گلے درد پیدا ہوا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ چلے جی، اللہ صاحب نے خواہش کیا تو میں اس کی کوشش کروں گا، بڑے سادہ نہیں جاتا ہو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اب اس گھرانے کی اصل کیا ہے جو ساری کائنات کی اصل ہے؟ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کی اصل ہے، جو ہر خیر کی اصل ہے، جو ہر خوبی کی اصل ہے، کہ جس کو جو خوبی حاصل ہے وہ رسول اللہ کا فیض ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہر خیر کی اصل ہے، ہر فضل کی اصل ہے، ہر اچھائی بھلائی اور نیکی کی اصل ہے۔ اب اس چمنستان رحمت، اس گلستان نبوت و رسالت، اس چمن خیر و برکت میں وہ کلی ذات زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب بات فاطمہ زہرا کے شہزادے کی کرنی ہے، ورنہ میں یہ کہنے میں مجھے کوئی کسی سے ڈر نہیں ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آج بات صرف چوتھی کی کر رہے ہیں۔ اب فاطمہ زہرا، اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ کربلا کے واقعات، ان پر دنیا کا جو بھی انسان غور کرتا ہے کہ جن حالات سے وہ شہزادہ گلگبا گزرے ہیں، وہ آفات و بلیات، آزمائشوں کا، مصیبتوں کا جو سمندر انہوں نے عبور کیا ہے، اب جو بھی اس کو سنتا ہے، ان واقعات کو جو بھی پڑھتا ہے، وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایک بشر، ایک انسان، اور وہ اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا جگر، اتنی بڑی ہمت، اتنا اونچا صبر، تاریخ انسانی میں
جتنے بڑے بڑے لوگ آئے جن پر آزمائشیں آئیں ان سب کی آزمائشوں کو اگر ملا دیا جائے سب کی آزمائشیں ایک طرف سرکار حسین کی شہادت اتنی جامع ہے وہ ساری آزمائشیں اکیلے حسین کی ذات پہ آئی ہے۔ میں مراتب کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، میں فضائل میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، اس کی نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ مجھ میں اس کی ہمت ہے میں مقابلے اور موازنے کرواؤں۔ ایک حقیقت ہے، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن میں ہے، وہ تو مکہ میں ہے، اسماعیل جو ہے وہ باپ کا سایہ شفقت سر پہ ہے، ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ پھر وہ 3 دن کا یوں بھوکا پیاسا بھی نہیں ہے، وہ ایک پیار بھرے ماحول میں وہ جانتا ہے میرا رب میرا باپ اپنے رب کے حکم پر مجھے قربان کر رہا ہے۔ ارے قربانی تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کے مقابل اب یہاں یہ دیکھیے، یہاں وہ 6 ماہ کا وہ ننھا علی اصغر وہ بھی بھوکا پیاسا ہے، وہ بھی کربلا کے تپتے صحرا میں آگ برساتے سورج کے نیچے وہ بھی پیاسا، وہ باپ کی ہتھیلی پر جب خنجر لگتا ہے وہ تڑپتے ہوئے جب جان دے رہا ہے، قربان جائیے۔ سلام عقیدت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں مقامات کا مقابلہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ صاحبان دل ہیں، اہل دل ہیں، درد دل رکھتے ہیں، آپ کیا غور فرما رہے ہیں دونوں کی قربانیوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ پھر وہاں تو بچانے کے لیے وہاں سے کیا ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو بچانے کے لیے تو جنت سے دمبا لایا گیا ہے، اس کا گلا کٹا ہے، اسماعیل کا گلا بچایا گیا ہے، اور یہاں 6 ماہ کا وہ ننھا وہ تڑپ تڑپ بلک بلک کے وہ جان دے دیتا ہے۔ سرکار حسین یہ قربانی پیش کرنے کے بعد بھی سرکار حسین کے پائے عظیمت میں لغزش نہیں آئی ہے، آپ پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا ہے، کوئی بے صبری کی فضا قائم نہیں ہوئی ہے، آپ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دنیا والے جب ان واقعات کو سنتے ہیں حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن وہ ہمارا قومی شاعر یہ کہہ گیا، یہ لباس ہے پھٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھلا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین۔ اب دنیا سکتے میں حیرت زدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن دیکھو یہ حسین کو جنم کس نے دیا ہے، حسین کو پالا کس نے ہے، تربیت کس نے فرمائی ہے۔ یہ گھرانے کی بات میں نے اس لیے شروع کی، یہ بات ایمان والوں کے لیے، ذوق والوں کے لیے ان واقعات کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، کوئی الجھن میں نہ رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا بڑا صبر اتنا بڑا حوصلہ رکھتا ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں بس جی یہ تو جی گھنٹے بھر کا کھیل تھا اور ختم ہو گیا، یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ سرکار وہ آدھ گھنٹہ لگا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سرکار حسین نے
باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، کیونکہ حسین کو اس کے لیے خاص طور پہ تیار کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ماں حسین کی قوم سید النساء العالمین فاطمہ زہرا، ایک لقب پہ بات کروں گا جو اس موضوع سے جس کا تعلق ہے، وہ لقب ہے بطول۔ سبحان اللہ۔ بطول کا معنی اس پر غور فرمائیے، یہ سورہ مزمل میں آتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا ہو جا۔ سبحان اللہ۔ میرے دل میں کہ دنیا کا پیار نام کو بھی نہ رہے، دنیا کی خواہش نام کو بھی نہ رہے، بس تو ہے اور تیرا اللہ ہے۔ یہ ذوق، یہ مزاج، یہ فطرت و طبیعت جس کو حاصل ہے اس کو بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلی بطول وہ مریم ہے، پہلی بطول مریم ہے، وہ اس بنی اسرائیل میں اور اس امت میں بطول فاطمہ زہرا ہے۔ علامہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، دختر رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانویاں تاجدار حلقتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، عذرا بطول وہ مریم ہے، پیدائش سے پہلے ہی جس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا، اور یہ شان پھر اس امت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی۔ آپ ہیں بطول کہ اللہ سے تعلق ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کا پیار دل میں نہیں ہے، دنیا کی ہوس دل میں نہیں ہے۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں، سرکار کا مرض وصال ہے، دونوں شہزادوں کو لے کے آئی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دو بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا فرما دیں، انہیں کچھ دے دیں۔ اب فاطمہ زہرا نے رسول اللہ یہ کہا کہ ان کے حق میں وصیت کریں کہ فلاں فلاں اراضی ان کو دی جا رہی ہے۔ فاطمہ زہرا نے اس کا سوال ہی نہیں، کیونکہ سوال کے مطابق ہی تو جواب ملتا ہے نا۔ سوال کیا تھا؟ انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ حضور نے کیا عطا فرمایا؟ اما الحسن فالہ ہیبتی وصحبتی، حسن کو میں نے اپنا وقار دبدبا عطا کر اپنی ہیبت دے دی اور اپنی سیادت اور سرداری دے دی۔ واما الحسین فالہ جرأتی وجودی، حسین کو میں نے اپنی جرأت کا مظہر بنا دیا ہے، اپنی صحابت کا آئینہ بنا دیا ہے۔ وہ بطول ہے، وہ دنیا نہیں چاہتی، جو سب کچھ دے سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی جا کے شہزادوں کے لیے دنیا نہیں مانگ رہی، اراضی کا سوال نہیں کر رہی، وہ مانگ رہی ہے جو ساری امت کے کام آنے والا ہے۔ اب یہ ہے ماں،
اور والد علی المرتضیٰ امام الاولیاء ہے، اور مولا ابن بیان کیا کہ ایک لڑائی میں ان کی للہیت بتانی ہے، دنیا سے پیار نہیں، نام و نمود سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک لڑائی میں ایک کافر سے مقابلہ ہے، اسے گرا دیا، مولا علی اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، خنجر سے اس کا گلا کاٹنے لگے ہیں، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، تو آپ اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ مجھ پہ قادر تھے، میرا گلا کاٹ سکتے تھے، جب میں نے منہ پہ تھوکا اب تو زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ سختی کے ساتھ مجھے قتل کرنا چاہیے تھا، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ حیران ہو کے یہ سوال کرتا ہے، فرمایا میں تم سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا مجھے اپنی ذات کے لیے غصہ آ گیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کہ علی کا کوئی عمل اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس گھرانے میں جنم لیا ہو، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن سبحان اللہ۔ اس گھرانے میں لیا جنم۔ اچھا، سرکار حسین کو اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار کیسے کیا جا رہا ہے؟ سرکار حسین کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، حضور آئے تو آپ نے فرمایا وہ میرا شہزادہ میرے پاس لاؤ۔ سرکار حسین کو حضور کی گود میں لا کے کھا گئے۔ بریلیوں کے لیے تو یہ مسئلہ مشکل ہی کوئی نہیں نا، کسی کو تو ہو سکتا ہے مشکل، ہمارے تو مسئلہ کوئی نہیں کہ جو دیوار کے ساتھ ستون کے ساتھ پیٹھ لگائے نا اور خطبہ دے اور اس کو ستون کو چھوڑے، وہ کھجور کا خشک تنا بھی جس کے غم میں رونے لگ جائے۔ اتنا کمال، اتنی تاثیر رسول اللہ کے لمس میں ہے، جس کی طرف پیٹھ ہے اس کی یہ شان ہے، اور جس کو گود میں لیا ہے اور جس کا ماتھا چوما ہے، جس کے لب و رخسار چومے ہیں اور جس کا گلا رسول اللہ نے چوما ہے۔ سرکار نے اذان کہی، شہزادے کے کانوں میں اذان کہی، اذان کہنے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے گھٹی دینے کا۔ اب گھٹی کیا دی ہے؟ مدینہ طیبہ میں طریقہ کار یہ تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور کھجور لیتے، اپنے دہانے پاک میں حضور کھجور کو چبا کے نرم کرتے، کھجور میں حضور کا لعاب دہن شریف شامل ہو جاتا اور وہ پھر وہ کھجور بچے کے تالو کے ساتھ چپکا دیتے۔ یہ تھی گھٹی۔ آج حضور دے رہے گھٹی جو سرکار حسین کو، اب کھجور نہیں ہے، اب کھجور کو شامل نہیں کیا، کھجور کو شامل نہیں کیا، اب آب زمزم کو شامل نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آب کوثر کو شامل نہیں کیا۔ سرکار نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن، لعاب دہن، آپ کے منہ مبارک کا تھوک، وہ سرکار نے شہزادے کے دانے پاک میں ڈالا کہ سب سے پہلی غذا جو سرکار حسین کے پیٹ میں پہنچی وہ رسول اللہ کا لعاب دہن شریف تھا۔ اب وہ لعاب دہن کیا ہے کہ وہ اگر کھاری کنویں میں ڈالیں کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، وہ پانی تھوڑا ہو
وہ بدبودار ہو. لعاب دان شریف ڈالے پانی خوشبودار ہو جاتا ہے, پانی کناروں تک چڑھ آتا ہے. اور وہ اگر غار ساؤن کے اندر نبی کے یار وفادار کو سانپ ڈس دے ایڑی پر, وہ لعاب دان لگے تو زہر کا اثر مٹا دیتا ہے. اور میدان خیبر میں مولا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہو, وہ لعاب دان شریف لگے تو آنکھوں کی تکلیف ساری دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں خیبر میں جو سرکار نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب دان شریف لگایا, اس کے بعد کبھی میری آنکھیں نہیں دکھی. وہ اتنا باکمال, وہ لعاب شریف اب نور سے, یہ سورج سے نور ہی نکلتا, سورج سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کیا ہے؟ مولانا نے بیان کیا ہے, یہ جو کہتے ہیں ہم بھی ان جیسے ہیں, مولانا کو جواب دیتے ہیں این خورد گردت پلیدی زی جدا, آن خورد گردت ہما نور خدا. یہ کھائیں تو پھر وہ گندگی وجود سے باہر آتی ہے, اور وہ کھاتے ہیں تو سب کچھ اللہ کا نور بن جاتا ہے. جس مقام پہ رب حاجت فرماتے ہیں وہاں سے مشک کی خوشبو آتی ہے. اب وہ لعاب دہن شریف, وہ سرکار حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی غذا, اب وہ بیماریوں کو, آلائشوں کو, آلودگیوں کو, ہر طرح کی وہ ناپسندیدہ چیزوں کو تو خاتمہ کرنے والی لعاب دہن شریف. تو سرکار حسین کو یوں پالا گیا. اب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ پلاتی ہے, اور وہ ہے بطول اللہ کی یاد میں رہنے والی ہے. اب ایک بات اور یہاں میں عرض کروں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک مسند امام اعظم امام احمد میں, مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ مولا علی راوی ہے کہ ایک رات سرکار ہمارے گھر تشریف لائے, اور ہمارے گھر ہی آپ نے وہ رات بسر. تو رات کے کسی پہر شہزادوں کو پیاس لگی, پیاس سے جاگے, آنکھ کھلی تو سرکار حسن سرکار حسین دونوں جاگے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پانی پیا ہے, پانی آپ کا بچا ہوا, تو سرکار حسن نے پانی مانگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ادھر سے آ رہے تھے, ادھر حسین پہلے آگے تھے, سرکار حسین نے وہ پیالہ پہلے پکڑ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ حسین سے لے لیا, حسن کو دیا. اب ہم ہوتے نا, ہمارے جیسا, ہمارے گھر کی بات ہوتی, ہم کہتے خیر یہ چھوٹا ہے, یہ پہلے پی لے, اس نے ہاتھ میں پکڑ بھی لیا ہے, اس کو پہلے پی لینے دینا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کو میدان کربلا کے انتظار کر پانی لے لیا, پہلے حسن کو دیا. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے کہ یہ دونوں میں سے حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے, شاید حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے کہ آپ نے حسین کے ہاتھ سے پانی لے کر اس کو پلایا ہے. اللہ یہ بات نہیں, یہ بات نہیں.
بات یہ ہے حسن نے پانی مانگا پہلا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ حسین حق پر قائم رہنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے، حق سے انحراف نہیں کرنا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، سرکار حسین پاک آپ میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ اگر سرکار سیاست سے کام لیتے اپنے آرام کو مقدم رکھتے، گھر والوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے، آپ سے جب مطالبہ کیا گیا آپ بیعت کر لیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن امت کے لیے پھر ایک راستہ کھل جاتا کہ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اتنا قاہر و جابر و جائر کیوں نہ ہو، اتنا وہ شریعت کا باغی کیوں نہ ہو، بس جیسا بھی ہو آمنا و صدقنا کہتے جاؤ، یہ بنیاد پڑ جاتی، یہ ظلم کو قبول کرنے اور برداشت کرنے کی بنیاد پڑ جاتی۔ قیامت تک آنے والوں نے ہر ظالم کو جواز دینے کے لیے سرکار حسین کی بیعت کو مثال بنانا تھا، اسی لیے تو سرکار نے حسین کو پالا تھا امت کی رہنمائی کے لیے کہ حسین جیسے بھی ہو، جو بھی حالات ہو جائے، تو نے باطل کو قبول نہیں کرنا۔ اسی لیے سرکار نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ انجانے میں ہو گیا، ایک حادثہ رونما ہو گیا، یہ انجانے میں نہیں ہوا۔ پھر میں کہوں گا کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے لیے بریلویوں کے لیے مسئلہ کوئی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک روایت کی ہے بخاری شریف میں، فرماتے کام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا عن بعض الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم۔ رسول اللہ نے بیان کیا، جب سے جہان بنا وہاں سے بیان شروع کیا، یہاں تک کہ قیامت آئی، دنیا جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، اول تا آخر یہ سب کچھ رسول اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ تو بیان کیا ہو لیکن واقعات کربلا کو بیان نہیں نہ کیا ہو؟ آپ نے فتنوں کو بیان کیا، ذرا ذرا سے فتنے کا آپ نے ذکر فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس واقعے کو نظر انداز فرمایا ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے آپ حجرے میں تشریف فرمائے، کمرے کے اندر حضور سین میں حضرت ام سلمہ، آپ نے فرمایا اب میرے پاس کسی کو آنے نہ دینا۔ حضور اندر ہے، ادھر سے جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں، آ کے رسول اللہ کو رب کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ایک میدان سجے گا، تمہیں آپ کا شہزادہ حسین اس کا امتحان ہونا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، سرکار حسین آئے، ام سلمہ کے پاس آئے تو رکے نہیں، اندر کمرے کی طرف بڑھے ہیں، ام سلمہ نے روکنا چاہا لیکن روک نہ سکی، سرکار اندر تشریف لے گئے، حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور سے لپٹ گئے، اور یہ جبریل حضور کو بتا رہے ہیں، حضور حسین سے پیار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کو بڑا پیارا ہے، یہ بہت پیارا ہے مجھے۔ فرمایا یہ مولانا جامی نے ایک بات لکھی ہے شواہد النبوہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ابراہیم جو حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، جنت البقیع میں قبر شریف ہے، آپ ایک ران پر ابراہیم ہے، دوسری ران پر حسین ہے،
جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا، اب یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ اس وقت آپ ابراہیم کو بچانا چاہتے ہیں یا آپ حسین کو بچانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتا ہے تو یہ غم مجھے لگے گا، اگر حسین کو قربان کرے ابراہیم کو بچائے تو فاطمہ زہرا دکھی ہوگی، مجھے اپنا غم تو گوارا ہے، فاطمہ کا غم مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ حسین اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جس کو بچانے کے لیے رسول اللہ نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے۔ اگر ابراہیم کو اٹھا لیا جائے، حسین کو رہنے دیا جائے، تو سرکار نے تیار فرمایا ہے۔ اب احباب گرامی، مولا علی کا مولا تعالیٰ جل سے، یہ بھی مسلموں میں احمد میں حدیث پاک ہے، آپ جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا لشکر جا رہا ہے، سرکار علی کا، جب آپ اس میدان کربلا کی حدود میں پہنچے تو آپ نے یکا یک کہنا شروع کیا، اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ کون ہے؟ سرکار حسین کی کنیت، ابو عبداللہ آپ کی کنیت۔ تو مولا علی کہہ رہے اصبر یا ابا عبداللہ، تو کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہاں کیا ہوگا، اس میدان میں یہاں مولا علی یہ کس سے کلام کر رہے ہیں، کسے سب کی تلقین فرما رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو بیان کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جس کو سنایا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اصبر یا ابا عبداللہ، اے میرے حسین، یہ عرض نینوا ہے، یہ زمین کرب و بلا ہے، یہ میدان تف ہے، حسین یہاں تو نے صبر کرنا۔ یہ رہنمائیاں، یہ بشارات، یہ سب کچھ تو پہلے دیا جا چکا تھا، اب وہ لمحہ آتا ہے، اب آپ سے پھر یہ تقاضا ہوتا ہے، آپ کے خیشو اقارب، یہ راستے کی باتیں آپ کو یہی کہتے ہیں، یہ جنہوں نے آپ کو بلایا ہے، جنہوں نے خط لکھے ہیں، جنہوں نے بیعت کے وعدے کیے ہیں، جنہوں نے آپ کا ساتھ دینے کی قسمیں کھائی ہیں، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، یہ اوپر سے محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں، ان کے اندر شاید کوئی نہیں۔ دیکھیں نا آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کوفہ والوں نے، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، آپ پھر ان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے، تو آپ بتاتے ہیں مجھے، آپ کے عبداللہ بن جعفر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، وہ لوگ ٹھیک نہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ کان میں بتاتے ہیں بات ہی، میں بھی یہ سب سمجھتا ہوں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا ہے، حسین تو نے جانا ہے، میدان کربلا کو تمہاری ضرورت ہے، اس امت کو قیامت تک تمہارے فیض کی ضرورت ہے، اس امت کو زندہ رہنے کے لیے تمہارے عزم کی ضرورت ہے، اس امت کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے تمہارے عزم وفا کی ضرورت ہے۔ تمہیں امت کے بھلے کے لیے جانا ہے، تمہارا سب کچھ بھی لٹ جائے، سب کچھ لٹا دینا ہے، لیکن حق کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو سرکار حسین نے وہ آخری لمحے بھی، وہ اب یہ سارے جہان سے وہ نرالی نماز ہے، سارے جہان سے وہ اچھوتا اور نرالا نمازی ہے، یہ زیر خنجر تیرا سجدہ
اے حسین ابن علی زیر خنجر تیرا سجدہ، اے حسین ابن علی سر پہ قاتل آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اس وقت بھی جو اللہ کو نہیں بھولا ہے، اس وقت بھی جو امت کے غم میں اپنی جان قربان کر رہا ہے، وہ یہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ ان کے گھرانے والوں کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، کہ وہ اللہ پر ایسا یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ برکت اس گھرانے کو بخشی گئی کہ کوئی بھی گھرانہ وہ دنیا سے ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ نسل پاک دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مفسرین نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، یہ کثرت کیا ہے۔ سرکار کے شہزادے مکہ میں وصال ہوا تو مکے کے کافروں نے خوشی منائی، ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے آیا سورہ نازل کر دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ اے میرے حبیب یہ سارے مٹ جائیں گے لیکن آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کی آل کے دشمن مٹ جائیں گے، آپ کی آل کا سورج چڑھ کے عظمت پر سربلند رہے گا، ساری دنیا کو یہ نور دیتا رہے گا۔ سارے سورج ڈوب جائیں گے، سارے سورج گہرا جائیں گے لیکن یہ سورج ڈوبنے والا نہیں ہے۔ وہ بات میں ختم کر رہا ہوں ایک غیر مسلم شاعر کے شعر پر کہ حسین سایہ تجلی میں کامیاب ہوا۔ حسین سایہ تجلی میں خواہش ہے نا وہ اس کے جلوے دیکھنے کی، حسین سایہ تجلی میں کامیاب ہوا، لہو میں ڈوب کے ابھرا تو آفتاب، لہو میں ڈوب کے ابھرا تو آفتاب ہوا، اور وہ بے شک خود تو پیاسا کر گیا ہے، عدو کو پانی پانی کر گیا ہے، وہ بے شک خود تو پیاسا کر گیا ہے، عدو کو پانی پانی کر گیا ہے۔ حسین اپنے لہو کے کمکموں سے سجا کر ہم کے باموں کر گیا ہے۔ یہ جو شمع سرکار حسین نے روشن کی ہے یہ بجھنے والی نہیں ہے، اس نسل پاک میں پھر وہ چراغ وہ پیدا ہوتے رہیں گے، وہ دنیا کو روشنی دیتے رہیں گے۔ اس گھرانے میں عبد القادر جیلانی اس نسل میں پیدا ہوگا، علی بن عثمان حجویری اس نسل میں پیدا ہوگا، معین الدین چشتی اجمیری اس نسل میں پیدا ہوگا، نظام الدین ابوالہی اس نسل میں پیدا ہوگا، اور پیر ڈیر علی شاہ اس گھرانے میں پیدا ہوگا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ چراغ گل نہیں ہونے والے، یہ روشنی ختم نہیں ہونے والی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یہ دیکھیں کہ وہ پیر علی شاہ کا ایک فدائی کہتا ہے مکے میں اور مدینے میں، کربل میں، نجف کے سینے میں، بغداد کے ہر آئینے میں نور ازلی کے جلوے، اے دیدہ حق بھی دیکھ ذرا کیا لم ازلی کے جلوے ہیں، در پردہ حضرت مہر علی سرکار علی کے جلوے۔
جماعت احمد مہروی جیسا فقیر پیش کرے اور پیر مہر علی شاہ جیسا پیر پیش کرے تو پھر ہم بھی مانیں کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے. احمد مہر بھی ہمارے پاس، مہر علی شاہ گولڑ بھی ہمارے پاس. ہم کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہو سکتے. وہ ایک رسول اللہ کا نسبی بیٹا ہے، ایک رسول اللہ کا وہ نسبتی بیٹا ہے. ایک کو نسب کا تعلق ہے، ایک کا نسبت کا تعلق ہے. سدا دارا فری بر جو جانے ہوں بر قدوم دور فرزندانے ہوں. احمد مہروی رسول اللہ کا فرزند ہے، یہ مہر علی شاہ بھی رسول اللہ کا فرزند ہے، اور ہم انشاء رسول اللہ کے شہزادوں سے ہم نور حاصل کر رہے ہیں. اس لیے یہ نور والی جماعت تو ہماری ہے الحمدللہ. یہاں تو اجالے ہی اجالے ہیں، تو پیار ہی پیار ہے، یہاں تو محبت ہی محبت ہے. بے ادب ہمارے یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا، بے ادب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. ہم تو ساری نسبتوں کو سلام عزت پیش کرتے ہیں. اب آب گرامی اللہ جل شانہ آپ کی اس محبت بھری محفل کو